السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ شہید یا شہادت ہے، اس کی اقسام کیا کیا ہے؟ تو اس سے پہلے کہ میں شہادت کی اقسام آپ سے شیئر کروں، اس کی دو بڑی اقسام پہلے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ شہادت کی جو دو بڑی اقسام ہیں، ایک تو ہوتی ہے حقیقی شہادت اور ایک ہوتی ہے حکمی شہادت، یعنی شہادت کے حکم میں آتی ہے۔ حقیقی شہادت یا حقیقی شہید وہ کہلاتا ہے جس پر شہید کے احکامات لاگو ہوتے ہیں کہ اس کو غسل اور کفن نہیں دیا جاتا اور جنازہ پڑھ کر انہی کپڑوں میں سے دفنا دیا جاتا ہے جس میں شہید ہوا ہو۔ مثلاً اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا یا کسی کے ہاتھ ناحق قتل ہونے والا، بشرطے کہ وہ بغیر علاج معالجے اور وصیت وغیرہ کے موقع پر ہی دم توڑ جائے۔ اور حکمی شہید وہ کہلاتا ہے جس کے بارے میں احادیث میں شہادت کی بشارت وارد ہوئی ہو۔ ایسا شخص آخرت میں تو شہیدوں کی فہرست میں شمار کیا جائے گا، البتہ دنیا میں اس پر عام میتوں والے احکام جاری ہوں گے، یعنی کہ اس کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی پہنایا جائے گا۔ متفرق احادیث میں ایسے شہداء کی 40 سے زائد قسمیں مذکور ہیں۔ ان میں سے چند ایک مثال کے طور پہ ڈوب کر جسے موت آ جائے، یا کسی آسمانی آفت میں اس کی موت آ جائے، یا حیضہ، طاعون یا دیگر ایسے اسباب سے اس کی موت واقع ہو، یا مسافر کا سفر میں انتقال ہو جائے۔ علامہ شامی نے حاشیہ رد المحتار میں تمام اقسام کو جمع کیا ہے۔ آپ کے علم کے لیے کچھ ان میں سے میں آپ سے ذکر کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اپنے مرنے والوں میں سے کسے شہید سمجھتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جاتا ہے ہم اسے شہید سمجھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہو تو پھر تو میری امت کے شہید بہت کم ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، تو پھر شہید اور کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا وہ شہید ہے، اور جو اللہ کی راہ میں نکلا اور کسی معرکہ جہاد میں شامل ہوئے بغیر مر گیا، یا جو اللہ کے دین کی کسی بھی خدمت کے لیے نکلا اور اس دوران مر گیا، وہ بھی شہید ہے، اور جو طاعون کی بیماری سے مر گیا وہ بھی شہید ہے، اور جو پیٹ کی بیماری سے مر گیا وہ بھی شہید ہے۔ عبید اللہ ابن مقسم نے یہ سن کر سہیل کو، جو اپنے والد سے حضرت ابو ہریرہ کے ذریعے سے روایت کر رہے تھے، کہا، میں اس حدیث کی روایت میں تمہارے والد کی اس بات کی درستگی پر گواہ ہوں، اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ڈوب کر مرنے والا بھی شہید ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید 5 ہیں: مطعون، نمبر 2 پیٹ کی بیماری سے مرنے والا، نمبر 3 ڈوب کر مرنے والا، اور 4 ملبے میں دب کر مرنے والا، اور 5 اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اچھا، امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری کتاب الطب میں مطعون کہ بہت سے معنی مختلف علماء کی شرح کے حوالے سے ذکر کیے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ المطعون یعنی طاعون کے مریض کو بھی کہا جا سکتا ہے، کسی تیز دھار آلے سے زخمی ہونے والے کو بھی، اور جنات کے حملے سے اندرونی طور پر زخمی ہونے والے کو بھی۔ اس لیے ترجمے میں علماء نے لفظ مطعون ہی لکھا ہے، اور اس پر صرف طاعون کا اطلاق نہیں کیا، بلکہ یہ تمام معنی آ سکتے ہیں، اس لیے اس کو مطعون ہی رکھا ہے۔ تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ اور بھی لوگ شہادت کے زمرے میں آ جاتے ہیں، چاہے حکمی ہو یا حقیقی ہو۔ اچھا، اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، جابر بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کے علاوہ 7 اور شہید ہیں، مطعون شہید ہے، اور ڈوبنے والا شہید ہے، اور ذات الجنب کی بیماری سے مرنے والا شہید ہے، اور پیٹ کی بیماری سے مرنے والا شہید ہے، اور جل کر مرنے والا شہید ہے، اور ملبے کے نیچے دب کر مرنے والا شہید ہے، اور حمل کی حالت میں مرنے والی عورت بھی شہیدہ ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، موطا امام مالک میں بھی آتی ہے۔
اچھا، اسی طرح راشد بن حبیش سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبیدہ بن صامت کی عیادت یعنی بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے تو ارشاد فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ میری امت کے شہید کون کون ہیں؟ عبیدہ بن صامت نے عرض کیا، رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی راہ میں مصیبت پر صبر کرنے اور اجر و ثواب کا یقین رکھنے والا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس طرح تو میری امت کے شہید بہت کم ہوں گے۔ اللہ عز و جل کی راہ میں قتل ہونا شہادت ہے، اور تعاون کی موت اور شہادت ہے، اور ڈوبنا یعنی پانی میں ڈوبنے سے موت واقع ہونا شہادت ہے، اور پیٹ کی بیماری شہادت ہے، اور ولادت کے بعد نفاس کی حالت میں مرنے والی کو اس کی اولاد جس کی ولادت ہوئی اور اس کی ولادت کی وجہ سے وہ مر گئی اپنی کٹی ہوئی ناف سے جنت میں کھینچ لے جاتی ہے۔ اور نمبر 6 جلنا یعنی جلنے کی وجہ سے موت ہونا، یہ بھی شہادت ہے، اور سل یعنی سل کی بیماری کی وجہ سے موت ہونا بھی شہادت ہے۔ تو مسند امام احمد میں یہ روایت آتی ہے، تو یہاں پر اور اقسام کا پتہ چلتا ہے۔ اچھا، یہ جو لفظ سل ہے نا، یعنی سل کی بیماری، اس کی بھی مختلف شروحات ملتی ہیں، جن کا حاصل یہ ہے کہ سل پھیپڑوں کی بیماری کو کہتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اس کے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا گیا وہ بھی شہید ہے، اور یہ تو مسلم شریف اور بخاری شریف دونوں کی متفق علیہ روایت ہے۔ اچھا، اسی طرح سعید بن زید سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا گیا وہ شہید ہے، اور جو اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا گیا وہ شہید ہے، اور جو اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا گیا وہ شہید ہے، اور اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا گیا وہ شہید ہے۔ تو اب آپ دیکھیں اور اقسام بھی آ گئیں، یہ سنن النسائی کی اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ تو اب آپ ان کو اگر جمع کریں نا، تو اب آپ دیکھیں نا کتنی ساری اقسام آ گئی۔ اللہ کی راہ میں قتل کیا جانے والا یعنی شہید مورکہ، اور مسلمانوں کی یقینی اجماع کے مطابق یہ افضل ترین شہید ہے۔ اچھا، اسی طرح اللہ کی راہ میں مرنے والا یعنی جو اللہ کی راہ میں نکلا اور موت واقع ہو گئی، وہ غازی، مہاجر وغیرہ جو بھی۔ اچھا، پھر مطعون، تو اس میں مختلف بیماریاں آ گئی، اس میں تعاون کی بیماری سے مرنے والا بھی آ گیا۔ اچھا، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا، ڈوب کر مرنے والا، ملبے میں دب کر مرنے والا، ذات الجنب کی بیماری سے مرنے والا۔ اچھا، ذات الجنب جو ہے نا وہ بیماری جس میں عموماً پیٹ کے پھلاؤ، اسی طرح اپراؤ کی وجہ سے یا کبھی کسی اور سبب سے پسلیوں کے اندرونی اطراف میں ورم سوجن ہو جاتی ہے، یہ موت کا سبب بن جائے۔ اچھا، اسی طرح آگ سے جل کر مرنے والا، اسی طرح حمل کی وجہ سے مرنے والی ایسی عورت جس کے پیٹ میں بچہ بن چکا ہو، اسی طرح ولادت کے بعد ولادت کی تکلیف سے مرنے والی عورت یعنی نفاس کے دوران، اسی طرح پھیپڑوں کی بیماری سل وغیرہ کی وجہ سے مرنے والی، اسی طرح جو یا مرنے والا، یا جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا گیا، یا جو اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا گیا، یا جو اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا گیا، اسی طرح جو اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا گیا۔ اور مطعون کے معنی میں بھی پھر کئی اور آ جاتے ہیں نا، جیسے تعاون ایک ہے، اسی طرح کسی تیز دھار آلے سے زخمی کوئی ہو گیا، اس میں اس کی موت ہو گئی، اسی طرح جنات کے حملے سے وہ بھی ایک ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مظلوم مسلمان ظالموں کے خلاف برسر پیکار ہوتے ہوئے قتل ہو جائے تو وہ شہید ہے۔ تو یہ بھی ایک قسم ہمارے سامنے آ گئی، یہ مسند امام احمد کی روایت ہے۔ امام ترمذی نے الجامع کے ابواب الدیات میں مال کے علاوہ جان کی حفاظت، بیوی بچوں کی حفاظت اور دین کی حفاظت میں قتل کیے جانے والے شخص کے متعلق بھی حدیث روایت کی ہے جس میں انہیں شہید کہا گیا ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے المسند میں ایک حدیث روایت کی ہے جس میں سواری سے گر کر مرنے والے کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہید فرمایا۔ یہ امام احمد نے اس کو اپنی مسند کی جلد 2 صفحہ 441 پہ روایت کیا ہے۔ اچھا، ایک حدیث مبارکہ میں ہے جو شخص اللہ کے راستے میں مر گیا وہ شہید ہے۔ اللہ کے راستے سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص علم دین پڑھتے یا پڑھاتے ہوئے مر گیا، یا نماز کو جاتے راستے میں مر گیا، یا حج کو جاتے ہوئے مر گیا، یا دینی کتب کی تصنیف و تالیف کے دوران میں مر گیا، یا اللہ کی رضا جوئی میں کسی بھی نیک کام کے انجام دہی کرتے ہوئے مر گیا، یہ سارے شہید کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس طرح شہید کی اور اقسام ہمارے سامنے ہو گئیں۔ اچھا، ایک روایت جو مصنف عبد الرزاق میں آتی ہے اس کے مطابق پہاڑ سے گر کر مرنے والا اور جس کو درندے کھا لے اسے بھی شہید کے زمرے میں داخل کیا گیا ہے۔ اچھا، ایک روایت میں حالت نفاس میں مرنے والی عورت کو بھی شہید کہا گیا، یعنی ڈیلیوری ہو گئی
اور اب جو خون کا جو دوران چل رہا ہے نا، جو 40 دن تک ہو سکتا ہے، مصنف عبد الرزاق میں یہ روایت آتی ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے یا اپنے اہل و عیال کے رزق حلال کی طلب میں مر جائے تو وہ بھی شہید ہے، یہ بھی مصنف عبد الرزاق میں روایت آتی ہے۔ اچھا، مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت آتی ہے کہ جو شخص بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہو کر فوت ہو وہ شہید ہے۔ اچھا، بعض روایات میں ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے صدق دل کے ساتھ شہادت کی دعا کرے تو وہ جس حالت میں بھی مرے اسے شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ یہ المستدرک امام حاکم میں یہ روایت آتی ہے اور پھر سنن الدارمی میں بھی آتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ طب ٹیوبرکلوسس کے مرض اور سفر میں مرنے والا بھی شہید ہے، مجمع الزوائد کی روایت ہے۔ اسی طرح کنز العمال میں ایک روایت آتی ہے کہ نیزے کی ضرب سے مرنے والا بھی شہید ہے۔ ایک روایت میں بخار کی حالت میں مرنے والے کو بھی شہید کہا گیا، یہ کنز العمال کی روایت۔ اسی طرح جو شخص سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے، یہ کنز العمال کی روایت۔ اسی طرح جو شخص کسی گڑھے میں گر کر مر گیا وہ بھی شہید ہے، کنز العمال کی روایت۔ تو جس شہادت کا جو درجہ ہوگا اسی لحاظ سے جنت کے مقامات نصیب ہوں گے اور ثواب ملے گا، یعنی وہ شہادت جس قدر گناہوں کا کفارہ بنے گی، جبکہ بقیہ گناہوں کے حساب سے سزا کا معاملہ باقی رہے گا۔ اچھا، کیونکہ ان درجات میں پھر مختلف درجہ بندی ہے تو پھر اسی لحاظ سے جنت کا معاملہ ہے۔ بعض شہادت کے درجات چھوٹے ہیں، بعض شہادت کے درجات بلند ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ بعض حکمی ہیں اور بعض حقیقی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا اور کہ شہادت کی بہت ساری اقسام موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ شہادت کے مرتبے پر فائز فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔